नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहना चाहेंगे सना सैयद को। पुरतपा खैर मकदम है सना आपका, शुक्रिया। और खुशामदीद कहना चाहेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब को, आपका भी पुरतपा खैर मकदम है। और हम सब की तरफ से नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। तो आइए हुस्न आगाज़ के लिए हम सना की तरफ चलते हैं। सना दुरूद ताज पेश कर रही हैं। सना आप आगाज़ करें, हम समात कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शहसवारे बुराको अमीरे अलम, दाफ़े हर बला दाफ़े हर वबा, दाफ़े क़ैदो गम राज़ो रंजो अलम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। इस्म लिखा गया इस्म ऊंचा हुआ, इस्म मोहरे कबूले शफात भी है, इस्म की बरकतें इस्म की रौनकें, इस्म लोहो कलम की अमानत भी है। क्या अरब क्या अजम सबके सरदार है, सबके सरदार का है मुक़द्दस बदर, हर मुकाबा को वो जो मुनव्वर करे, वो महकती वो पाकीज़ा से एक किरण, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। सुभान अल्लाह। सर से पैरों तलक वो करम ही करम, रब हिफाजत करे बिल यकीन आपके, उनके खिदमत गुजारों में जिब्रील है, और सवारी बुराके हंसी आपकी। सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा मुस्तक़र, और मकाम उनका है काबा को सैन का, मर्तबा उनका मतलूब है, और दारुस्सलाम उनका है, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। और मतलूब ही उनका मकसूद है, और मकसूद ही उनका मौजूद है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं, आपका सिर्फ अल्लाह माबूद है। बाद में सारे नबियों के आए हैं वो, बख्शवाएंगे हर एक गुनाहगार को, हर मुसाफिर के करते हैं गम खारियाँ, रहमतें बांटते हैं वो संसार को, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। दुनिया और आखिरत का वसीला है वो, रुतबे काबा को सैन जिनको मिला, दोनों ही मशरिकों मगरिबों का वो रब, हासिल उनको खिताब उसके महबूब का। जद अमजद है हसनैन के, और हम जिन्नो इंसा के आका मौला है वो, बाप कासिम के बेटे हैं अब्दुल्ला के,
صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. سبحان اللہ. اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام. اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام. جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو بسد، رہ گیا وہ محبت درود و سلام. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا دافع ہر وبا، دافع قید و غم راز و رنج و علم. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. لطف دوبالا ہو گیا. لکھنے والے نے لکھ کر قلم توڑ دیا، آپ نے پڑھ کر حق ادا کر دیا. کس کس بات کی تعریف کی جائے. جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اور جس نے یہ خوبصورت کلام لکھا ہے اسے بھی. بہت شکریہ ثنا. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی یہ خوبصورت پیشکش اچھی لگی ہوگی. ناظرین ایک بڑا موضوع آپ کو یاد دلا دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت رسول سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں بہت تفصیل سے ہم نے تمام واقعات بیان کیے تھے، اور سفر طائف کی سنگینیوں کا احوال بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح یہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین سفر تھا. یہ دن آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا، اور کس طرح آپ نے تمام تکالیف برداشت کی، لیکن آپ کی زبان پر بد دعا نہیں آئی. آپ نے تب بھی ان کے لیے دعائے خیر ادا کی، اور یہ بھی کہا کہ آج یہ سب جو ہے نادان ہیں، آج یہ نہیں جانتے کہ یہ اپنے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کل ان کی اولاد جو ہے فرما بردار ہو اور اسلام کے سچے خادم ثابت ہوں. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں اور کس طرح اپنی نمایاں خدمات انجام دیتے ہیں اسلام کے لیے. لیکن اب وقت ہو رہا ہے قاری صاحب سے کچھ سننے کا، تو قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں. قاری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں. قاری صاحب آپ بھی آغاز کیجئے، ہم سن رہے ہیں. ہم مدینے ایک منٹ دوبارہ لیتا ہوں. کہاں سے لیں؟ شروع سے. یہاں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہی رہ گئی. دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں
کی تسکی وہی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و سلام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی کیا کہنے قاری صاحب سبحان اللہ بہت خوبصورت جذبات ہیں جس شخص نے یہ تحریر کی ہے جس شاعر نے یہ تحریر کی اور جس خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا دونوں کی داد نہ دینا بے انصافی ہوگی تو ناظرین آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے ایک شخص نے اپنی کیفیات اپنے جذبات کو پیرائے شاعری کے پیرائے میں بیان کیا ہے جاتے ہوئے کیا کیفیات تھیں وہاں کن کیفیات اور جذبات سے اس کا واسطہ پڑا اور واپس آتے ہوئے کس طرح اسے اپنی تہی دامنی کا احساس ہو رہا ہے بہت خوبصورت یہ دونوں پرفارمنس تھی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی پروگرام کا سلسلہ آگے ضرور بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین ممتاز اسلامی اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب اور تمام ناظرین کو ایک بار پھر ہم اپنے اس پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت رسول پہ ہماری گفتگو جاری ہے اور گزشتہ ملاقات میں آپ نے جانا تھا کہ کس طرح سفر طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ سختیوں کا اور ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بھی آپ نے جو آپ کا دامن رحمت ہے آپ نے اسے نہیں چھوڑا واپس آ کر بھی آپ نے انفرادی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اسی دوران آپ کی ملاقات 11 نبوی میں ذی الحجہ کے مہینے میں 6 لوگوں سے ہوتی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں اس کے بعد وہ واپس جب جاتے ہیں تو اگلے سال
12 لوگ آتے ہیں. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. یہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر یہ مدینہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا کام کریں گے. اگلے سال 72 مرد اور 2 عورتیں آتی ہیں. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے. اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں, رسول پاک بھی جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, تو حضرت عباس نے بہت اہم بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ والوں, محمد اپنے خاندان میں ہیں اور وہ اس کی حفاظت کریں گے, لیکن اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا, کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے اور تمہیں بہت سخت خونریز لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں انہوں نے جس جافشانی کا اور اپنے جانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دینے کا اظہار کیا مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے اس اندیشے کا بھی ذکر کیا, اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک اب ہمیں چھوڑ کر دوبارہ واپس تو نہیں آ جائیں گے. رسول پاک نے کہا کہ نہیں, اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. اس پر عبداللہ بن رواحہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رسول پاک نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ہے, کامیابی ہے, نجات ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رہتے تو مکہ میں ہی ہیں, لیکن مشرکین مکہ کی جو ایذا رسانیاں ہیں, دشمنی ہے, عناد ہے, بغض ہے, یہ بڑھتا جاتا ہے. یہاں تک کہ دارالندوہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کی سازش بھی ہوتی ہے. پورا پلان, پورا منصوبہ تیار ہو جاتا ہے. رسول پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس بات کا وحی کے ذریعے آگاہی مل جاتی ہے, مطلع کر دیا جاتا ہے. اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹاتے ہیں اور خود حضرت ابوبکر کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اب یہاں غار ثور میں قیام ہوتا ہے, بہت طویل ہے اگر ہم اس پورے واقعے کو بیان کریں, لیکن مشرکین مکہ 3 دن تک مارے مارے پھرتے ہیں, سراغ نہیں ملتا. 3 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں, مدینہ بھی نہیں پہنچتے بلکہ اس سے کچھ پہلے ایک بستی تھی جسے قبا کہتے ہیں, اس علاقے میں جب پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ رسول پاک تشریف لانے والے ہیں, اور وہ روزانہ وہاں جاتے تھے, صبح سے دوپہر تک انتظار کرتے رہتے تھے, اور دوپہر میں سورج ڈھل جانے کے بعد کچھ وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آتے تھے. ایک دن اچانک آواز آئی, لوگوں نے کہا کہ ارے مدینہ والوں, تمہیں جن کا انتظار تھا وہ ہستی تشریف لے آئی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز میں آمد ہوتی ہے, حضرت ابوبکر ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر اس امتیاز کو واضح کرنے کے لیے کہ کون رسول ہیں اور کون حضرت ابوبکر جو ہیں وہ کون سے, تو انہوں نے اپنی ردا یا ایک اس طرح کا کچھ سایہ کر دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کون سی ہے. تو رسول پاک کی جو آمد ہے اس کا نقشہ ہے, ذرا وہ کھینچیے مولانا صاحب. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ آپ نے بہت ہی مختصر طور پہ بتایا. مختلف اسباب رہے جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. 622 کا یہ واقعہ ہے. اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً قبا میں ایک روایت کے مطابق 14 یا 15 دن وہاں تشریف فرما رہے. اور جو سب سے اہم واقعہ جو وہاں پیش آیا, جو زندگی کا, جو اسلامک تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد قبا میں بنائی جو آج بھی قائم ہے, اور وہیں جمعہ کی نماز ہوئی, وہاں گویا اس کا اہتمام کیا گیا. تو اس اعتبار سے یہ جمعہ کا قیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اہم تھا اور پوری اسلامی تاریخ کے لیے بہت زیادہ اہم تھا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مدینہ آنے کا. اس درمیان جو بےتابی تھی, جو اضطراب تھا, جو بے قراری تھی مدینہ والوں کی, وہ اپنی انتہا کو تھی, کیونکہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ قبا میں بھی انہیں قیام کرنا ہے. اس وجہ سے وہاں کے جو بچے, وہاں کے خاص طور سے نوجوان, وہاں کی لڑکیاں روزانہ جیسا کہ آپ نے بتایا آ کر کے اس بےتابی کا اظہار کرتی تھیں. اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں یعنی حضرت ابوبکر کے ساتھ جب تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ جو بچیاں کتنے خوبصورتی سے طلعت بدر علینا من ثنیات الوداع یہ پڑھتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والہانہ استقبال کرتی ہیں. تو وہ کیفیت جو مکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھی کہ آپ کو ایک طرح سے نکالا گیا, آپ کو اپنے گھر سے محروم کیا گیا, یہاں جو استقبال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ ایسا ہی انتہائی پرجوش اور انتہائی والہانہ اور محبت کے انداز میں آپ کا استقبال ہوا. بالکل مولانا صاحب, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, جس کا نام جو اس سے پہلے یثرب تھا لیکن مدینہ النبی کہلانے لگا, یہاں آپ نے مواخات قائم کیا. ایک مہاجر کو
बेसर सामानी की हालत में मुहाजिरीन आए थे, लेकिन एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का भाई बनाया। ये मुआखात जो था इसके नज़ीर इससे पहले कहीं नहीं मिलती। इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम वाक़या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मदनी ज़िंदगी का ये वाक़या अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपके सामने मुख्तलिफ़ चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस में से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो मक्का के लोग हैं यानी मुहाजिरीन और दूसरी तरफ अंसार हैं, इन दोनों दो कम्युनिटी के लोग हैं, दोनों में जोग्राफियाई फ़र्क है, मिजाज का फ़र्क है, और ज़ाहिर है एक कम्युनिटी मक्का से मदीना आ गई है, उसको वहाँ एडजस्ट करना है, दोनों में कन्फ्रंटेशन हो सकता है, दोनों के में इख्तलाफात है मिजाज में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चैलेंज ये था कि किस तरीक़े से इनके दिलों को आपस में जोड़ा जाए, कैसे ये इत्तेहाद यूनिटी पैदा किया जाए, कैसे आपस में ये भाईचारगी और किस तरह से क़ुव्वत पैदा की जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में वो इत्तेहाद और वो क़ुव्वत पैदा किया जिसे हम मुआख़ात के नाम से जानते हैं। एक फ्रेटर्निटी थी कि आपस में एक बिरादराना ताल्लुक़ कायम किया, एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई करार दिया, दोनों आपस में भाई हैं। इस तरीक़े से सबसे पहले काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि इस पूरे को एक कम्युनिटी बना दी, एक मुआशरा बना दिया, और वो मनोतू का फ़र्क ख़त्म हो गया कि कौन मुहाजिर है और कौन अंसार है। बिल्कुल पहले नंबर पे यहाँ जो एक भाईचारा कायम किया, उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ बहुत से और भी कबाइल आबाद थे, जैसे औस और खज़रज के अलावा हम देखते हैं कि यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर। इनसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहिदा किया जो मीसाक़ मदीना कहलाता है। मुआहिदे की शराइत बड़ी अहम थी, और हम देखते हैं कि आगे जब ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आता है या ग़ज़वा उहद में, इन शराइत पर कहीं ना कहीं जो है वो खिलाफ वर्जी होती है। तो ये जो मुआहिदा था इसकी शराइत क्या थी और किस तरह ये मुआहिदा कायम हुआ? बहुत शुक्रिया। दूसरा जो वाक़या गोया हम देखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का जो दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम वाक़या है वो यही मीसाक़ मदीना है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज ये था, एक तरफ तो उन्होंने इंटरनल लेवल पे आपस में इत्तेहाद पैदा कर दिया, दूसरा बड़ा चैलेंज था कि जो ख़ारजी सतह पे इत्तेहाद पैदा करना, यानी जिन लोगों ने इस्लाम अभी कबूल नहीं किया है उनसे जो मसला पेश आ सकता है, चाहे वो मदीना के लोग हों या मदीना से बाहर के लोग हों। दूसरे ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदेशा था कि मक्का जहाँ हम छोड़ कर के आए हैं ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हर हाल में ये होगा कि ये जारहियत का इजहार करेंगे और मसला पैदा होगा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली के तहत ये किया कि जो वहाँ गैर मुस्लिम कबाइल हैं उन तमाम के लिए का एक इत्तेहाद कायम किया जाए। चुनांचे उन्होंने तमाम यहूदी कबाइल को जो वहाँ मौजूद थे इन तमाम को साथ मिला कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीसाक़, यानी मीसाक़ का मतलब एक एग्रीमेंट बनाया उनके साथ, और उस एग्रीमेंट की तकरीबन 50-52 दफ़ात हैं। और उसमें बड़ी हैरत की बात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ात में इस तरह की बात कही कि बनी औफ जो यहूदी का कबीला था, कहा कि ये भी उम्मतुम मिनल मुस्लिमीन, ये भी मुसलमानों में से गोया मुसलमानों की तरह की एक उम्मत है, उसी उम्मत मुस्लिमा का एक पार्ट है गोया के। तो गोया कि एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी थी, एक पॉलिटिकल इत्तेहाद था कि इन तमाम को आपस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ लिया, और उस पूरे इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरबराह थे। ये गोया इस्लामी रियासत की, इस्लामिक स्टेट की ये बुनियाद थी, वो उसका एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका एक दस्तूर था। इस तरह से मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी अक़ायद पे ज़ोर दिया, समाज की इस्लाह पे ज़ोर नहीं दिया, बिल्कुल इस्लामी रियासत के क़याम पे ज़ोर नहीं दिया। मक्का का जो एक बुनियादी इवेंट है, जो बड़ा वाक़या है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक बाज़ाब्ता तौर पे समाज को ऑर्गेनाइज़ किया और एक इस्लामिक रियासत की बुनियाद डाली। वो इस्लामिक रियासत जो, ताकि वो एक पूरा इस्लाम अपने तमाम क़वानीन, हुदूद, अपने तमाम शराए के साथ जलवागर हो, सामने आ जाए। बिल्कुल मौलाना साहब, हम देखते हैं कि यहाँ यहूदियों के अलावा मुनाफिकीन भी मौजूद थे जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन दर हकीकत इस्लाम को उन्होंने बतौर नक़ाब एक अपने चेहरे पर डाल रखा था, और आगे चलकर भी उनकी रेशा दवानियाँ या शरपसंदी जारी रहती है। इसी दौरान ग़ज़वा बदर आती है। ग़ज़वा बदर के असबाब व अवामिल इंशाअल्लाह हम ज़रूर अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं हम एक छोटा सा वक्फ़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है नाज़रीन। आइए ग़ज़वा बदर के बारे में जान लें, लेकिन इससे पहले कि हम ग़ज़वा बदर के बारे में जानें, मौलाना साहब से ये जान लेते हैं कि लड़ाई तो लड़ाई है, कोई जंग कहलाती है, कोई ग़ज़वा कहलाती है, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छी बात। देखिए, अरबी में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वैसे, एक तो ग़ज़वे का लफ्ज़ है, एक सरिया का लफ्ज़ है, जो सीरत की किताबों में है, जो बाज़ाब्ता
جنگ کا لفظ فارسی کا لفظ ہے. سریہ اور غزوے میں فرق یہ ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات ہی آپ شریک ہوئے وہ تو غزوہ ہے. باقی ہوتا یہ تھا کہ چند لوگوں پہ مشتمل ایک چند لوگوں کا مجموعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے تعاقب میں شرپسندوں کے بنا کر کے بھیج دیتے تھے، تو اس کو سریہ کہتے تھے. تو اس طریقے سے سریات تو بہت زیادہ ہوئی ہیں، سریات تو بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن جو باضابطہ غزوہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تیاری کی اور باضابطہ شریک ہوئے وہ کم ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. بالکل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کی جو پہلی آویزش ہے وہ غزوہ بدر کے روپ میں ہوتی ہے. مسلمان ابھی پہنچے ہی ہیں مدینہ، بے سر و سامانی کا عالم ہے، ان کے پاس آلات حرب نہیں ہیں، پوری طرح تیار نہیں ہیں کہ اچانک ادھر سے مشرکین مکہ تقریباً 1000 کا لشکر جرار لے کر 700 اونٹ ہیں، 300 گھوڑے ہیں، آلات حرب ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں. ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں مہاجرین اور انصار دونوں سے کہ کیا کیا جائے. بہت خوبصورت بات ہوتی ہے. انصار مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر حامی بھرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہیں جو کہ مہاجرین میں سے ہی تھے. رسول پاک ایک بار پھر مشورہ طلب کرتے ہیں. ایسے میں انصار کو خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم سے ہمارا مشورہ جاننا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے، واللہ آپ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں اور ہم موسیٰ کی قوم کی طرح سے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر ہمیں دریا میں کود جانے کا، سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید یہ بات کہی تھی. اب یہاں سے مسلمان نکلتے ہیں، مسلمان 313 نہتے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، لیکن جوش اور جذبہ مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ ہے. اس واقعہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے. بہت اچھی بات ہے کہ جہاں تک جنگ کی بات ہے، غزوے کی ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ یا جہاد، یہ جو غزوہ شروع ہوا، یہ دراصل مطلوب اور مقصود نہیں تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کوئی حصہ نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک مجبوری کا سودا تھا. اسباب کیا تھے مولانا صاحب، مختصر طور پر بتا دیں. جی بلا شبہ کہ جب مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں اپنی جگہ جاری رہیں، کیونکہ انہیں دراصل اس مشن کو ختم کرنا تھا جو اسلام کی شکل میں ان کی روایات کو چیلنج کر رہا تھا. تو اس بنیاد پہ وہ وہاں انہیں ختم کرنا چاہتے تھے. جب انہیں ایک پناہ مل گئی، انہیں محسوس ہوا کہ مدینہ والوں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہاں جا کے ایک استقرار حاصل ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے پروگرام بنائے، اپنی منصوبہ بندیاں کی اور چاہا کہ شروع میں ہی اس سے پہلے کہ اور اسٹیبلشمنٹ ہو جائے پہلے ہی کچل دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پہ تیاریاں کی، اپنے سارے اثاثے جھونک دیے. سارے سردار، جو ایسا کہ آپ نے بتایا، سارے سردار ان کے شامل تھے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے نمبر پہ انہیں ان کی ساری طاقتوں کو کچل دیا جائے. فوری وجہ کیونکہ یہ بہت ہی ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، یہ فوری وجہ بنی شاید. یہ تو ایک سبب، جو ایک وقتی سا سبب کہا جا سکتا ہے، ورنہ یہ پورا کا پورا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ دونوں بالکل ایک یعنی برسر جنگ تھے دونوں کے دونوں. اسی لیے یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر بڑھ کر کے بالکل جنگ اقدامی کر کے ان کے مال و اس کو لوٹ لیا یا آگے بڑھ کر کے، جیسا کہ لوگ مستشرقین اس کی کہانیاں بناتے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا. یہ ایک مدافعت تھی، کیونکہ وہ جو پوری کی پورا قافلہ آ رہا تھا وہ دراصل وہ اسی کی تیاری کے لیے تھا کہ ان مسلمانوں کو مدینہ کے کس طرح سے اس کی بنیاد پہ تباہ و برباد کیا جائے، انہیں کچلا جائے، ان کی طاقتوں کو توڑا جائے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے مشورہ کر کے کہا کہ ہمیں آگے بڑھ کر کے ان کا راستہ روکنا چاہیے. پھر وہی بنیاد بنی جنگ بدر کی. اور اس طریقے سے مسلمان، جو دیکھا جائے تو اسباب کی سطح پہ بالکل ایک غیر متوازن سی شکل تھی کہ ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف 1000 تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ پوری طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ انتہائی فیصلہ کن اور ڈیسائسو جنگ ہے. یہ ایسے موقع پہ پیچھے ہٹنا، پورے اپنی تحریک کو کچل دینا ہے اور ایک طرح سے اپنے آپ کو اپنی شکست قبول کرنے لا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا اور وہ جنگ پیش آئی. بالکل مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کی تھی، بڑی خوبصورت اور رقت آمیز وہ دعا تھی کہ اللہ یہ مٹھی بھر اگر مسلمان آج شہید ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید بھیجی، فرشتوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تائید غیبی تھی
اور مسلمانوں کی بے جگری، ان کی داد شجاعت کہ جس انداز میں وہ بے خوفی سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتح عظیم عطا کی. ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے. تو اس کے علاوہ بہت سارا جو ہے وہ ان کو مال غنیمت ملا. اسیر تقریباً 90 کے قریب جو ہیں وہ قیدی ان کے پاس آئے. یہاں اسیران کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی معاونت مل جائے. اس کے علاوہ شاید ان اچھے سلوک کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 درہم فی قیدی سے وصول کیا گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی جو ہے وہ قید ہو کر آئے، حضرت ابو العاص جو حضرت زینب کے شوہر تھے. وہاں پر حضرت زینب نے اپنا ایک ہار فدیے کے طور پر بھیجا. جب وہ وہاں ملا تو رسول پاک نے پہچان لیا، کہا تھا یہ خدیجہ کا ہار ہے. خدیجہ. آپ بیان کریں مولانا صاحب. بس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ ہوا کہ وہ ہار ان کے پاس بھیجا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عجیب سی ایک اضطرابی گویا کی کیفیت تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے جو ان کے بے پناہ محبت تھی، اس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ دیدہ ہو گئے. ایک اضطرابی کیفیت آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہوئی تھی، اور پھر اس کو اس بنیاد پہ آپ نے اپنے احباب سے مشورہ کر کے اس بنیاد پہ اس فدیے کے طور پہ واپس لوٹا دیا اور حضرت ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ وہاں جا کر حضرت زینب کو بھیج دیں گے. مولانا صاحب یہاں ایک اور بات تھی کہ جو شخص فدیہ دینے کے لائق نہیں تھا، اہل نہیں تھا، اسے اس شرط پر جو ہے وہ رہائی، تعلیم کی شرط پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں تعلیم کا کتنا جو ہے وہ رواج تھا یا اس کی اہمیت تھی. یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جو اسیران جو رہا ہو گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، جب فتح ہوئی مسلمانوں کو اور وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان کی اہلیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے. تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ رمضان مبارک میں غزوہ بدر پیش آیا، روزے کے احکامات فرض ہو چکے تھے، عیدین کی نماز اسی سال میں جو ہے فرض ہوئی، صدقہ فطر اسی سال میں فرض ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. اب قریش کو تو شکست ہوئی بہت، جس کو کہتے ہیں کہ کڑی ہزیمت ہوئی، شکست خوردہ. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کس طرح کا رد عمل تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال پھر بدلہ لیں گے اور اگلے سال ہم پھر ملیں گے. اس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آتا ہے. اب یہ شکست خوردہ لشکر جب پہنچ رہا ہے قریش میں تو کس طرح کی ان کو روسیاہی ملتی ہے مولانا صاحب؟ جی بہت اچھا. ویسے ایک چیز جو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم واقعہ جو اسیران سے متعلق ہے، یعنی وہ تعلیم والا، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا پوری اسلامی تاریخ کا. اس کو تھوڑا سا ذہنوں میں آنا چاہیے ہمارے ناظرین کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا بڑا چیلنج قبول کیا کہ چونکہ مکہ اور مدینہ کی آبادی پڑھی لکھی کم تھی، مسلمان جو تھے مہاجرین و انصار میں سے بہت ہی کم تعلیم یافتہ تھے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو 10 آدمی کو ہمارے پڑھا دے وہی اس کا فدیہ بن جائے گا. اس طریقے سے یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ ابھی 9 مسلم کو جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے ان کافروں کے حوالے کر دیا جائے شاگرد کے طور پہ، یعنی اس کے ٹیچر، اس کے معلم جو ہیں وہ کفار تھے جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے فروغ کے لیے، اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس طریقے سے خود کفار جو کہ معلمین سے اپنے بچوں کی اور اپنے لوگوں کی تعلیم دلوائی. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو ہمارے سامنے ہمارے نظر کو کھول دینے والا ہے کہ کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا. پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ جو گئے تو یہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، چنانچہ انہوں نے اگلے سال مکمل طور پہ انہوں نے تیاریاں کی اور اپنے جو اثاثے تھے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مکہ کے لوگ مدینہ کے مقابلے میں بہت زیادہ غنی، بہت زیادہ دولت مند تھے، کیونکہ ان کے پاس تجارت تھی، معاشی سطح پہ بہت زیادہ مضبوط تھے. چنانچہ انہوں نے مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ اگلے سال انہوں نے احد کی جنگ خود انہی کی چھیڑی ہوئی تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بالکل کہ کس طرح وہ دوبارہ آتے ہیں اور کس طرح حملہ ور ہوتے ہیں اور کس طرح غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا، کیا واقعات تھے، کیا اسباب تھے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में पेश आता है मौलाना साहब। कुफ़ार मक्का की तादाद उससे कहीं पहले से कहीं ज़्यादा, शायद 3000 का लश्कर था। इधर मुसलमान 1000 थे। लेकिन आप देखिए मुनाफिकीन जिनकी साजिशों का हमने जिक्र किया था, 300 मुनाफिकीन वापस लौट जाते हैं, कहते हैं कि ये जो है वो हमारी शराइत में शामिल नहीं है कि हम जो कोई हमलावर हो रहा है तो हम मुसलमानों का साथ देंगे। 300 लौट जाते हैं, बाकी रह गए 700 मुसलमान कुफ़ार मक्का के मुकाबले में आते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद का जो दर्रा था उसको बहुत उसकी अहमियत थी, वहाँ पर 50 तीरंदाजों का दस्ता मुतय्यन किया और उन्हें एक बहुत अहम नसीहत की थी कि कुछ भी हो जाए इस दर्रे को ना छोड़ना। अब रसूल पाक की इस खिलाफ वर्जी का क्या नतीजा होता है मौलाना साहब कि जीती बाजी कैसे हारते हैं मुसलमान? हम ये नहीं कहेंगे कि हारे, लेकिन नुकसान होता है। बहरहाल नहीं, ख़ुद कुरान ने यह बात कही, एक तरह की शिकस्ती थी। और देखिए ये तो कौमों की तारीख़ में बिल्कुल ऐसा होता है और ये सब कुदरत के बनाए हुए क़ानून के तहत होता है। ऐसा नहीं हो सकता था कि मुसलमान हमेशा फ़तह ही उनकी हो, हर हाल में उनकी शिकस्त ना हो। कुदरत के असबाब के तहत उनकी शिकस्त हुई। उस वक्त में खालिद बिन वलीद जो तबी तौर पर बहुत ही मजबूत, बहादुर, झरी आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। चुनांचे उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा लिया जो वो खालिद बिन वलीद ने लिया। चुनांचे जैसे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहत थी कि यहाँ से जो ये पूरा तीरंदाज़ों का जो एक जत्था है, जो एक दस्ता है, वो यहाँ से बिल्कुल न हटे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पहले इस पे जो एक शिकस्त का मंज़र सा सामने आया कुफ़ार की तरफ से, वो लोग ज़रा सा पीछे हटे तो मुसलमानों को लगा कि हमारी फ़तह हो चुकी है। और बिलाशुबा इसमें ऐसे लोग होते हैं जिन्हें महसूस होता है कि जब शिकस्त हो गई है तो माल गनीमत ज़ाहिर है जो फ़ौजी होते हैं इस्लामी क़ानून के मुताबिक उन्हीं के माल गनीमत होता है। इस तरीक़े से वो उनके असलहों को और जो गनीमत के मालों को समेटने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि फिर उन्होंने दोबारा पलट करके हमला किया, जिसमें सबसे आगे खालिद बिन वलीद थे। और इस तरह से मुसलमानों को ज़बरदस्त तरीक़े से शिकस्त का सामना करना पड़ा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। जी, हम उधर भी ज़रूर जाएंगे, लेकिन एक सवाल है इससे पहले कि अगर हम आगे बढ़ गए तो फिर इस सवाल की गुंजाइश नहीं रहेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से ये हिदायत दी थी कि इस दर्रे को ना छोड़ना। रसूल पाक की अव्वल तो उन्होंने नाफरमानी की, दूसरे माल गनीमत समेटने के लिए वो दीन के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। ये हमें किस बात की तरफ इशारा करती है? कुरान में भी इसका तज़किरा है, चूँकि कि ये लोग तुम्हारे लिए आखिरत थी, तुम्हारे लिए दीन था, लेकिन तुमने कुछ दुनिया में की तरफ तुम राग़िब हो गए। देखिए ये मासूमीन का कोई वो नहीं था, ये सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो मासूम है। तो ये बिल्कुल एक फ़ितरी तलब होती है। जब ये यकीन हो जाए कि हम जीत चुके हैं और हमारा फ़रीक़ बिल्कुल शिकस्त खा चुका है, तो अगला मरहला ये है कि हमें माल गनीमत को हासिल करना चाहिए। तो इस वजह से कुछ लोगों का तर्ज़ अमल था, तमाम मुसलमानों का तर्ज़ अमल नहीं था। ख़ास तौर पर जो मुतय्यन थे, शायद वो मुस्लिम थे और वो अंसार से ही थे। जी, उसमें अकाबिर सहाबा नहीं थे, अकाबिर सहाबा। लेकिन बहरहाल ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत की खिलाफ वर्जी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर हाल में, क्योंकि आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जंग का पूरा नक्शा बज़ाहिर मौजूद था, उनको इस तरह के हालात का पेशगी अंदाज़ा सा था, इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा ताकीद की थी। लेकिन इनका भी इज्तिहाद अपना ये था कि नहीं, हमारी जीत हो चुकी है, इसलिए कोई मसला नहीं है। तो हम इन्हें भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई उन्होंने बिल्कुल जो सामने मंजर नज़र आ रहा था उसकी रोशनी में ही उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बिल्कुल इनकी नसीहत को, आपके कौल को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया। वो अपने इज्तिहाद से समझ रहे थे कि हमारी जीत हो चुकी है, इसलिए अब ये जंग ख़त्म हुआ चाहती है, इसलिए वो उतर गए। लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए कुरान करीम में ये कहा गया इन तकुन तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून। अगर जो है इस तरह से उन्हें भरोसा दिया गया कि देखो तुम्हारी जो शिकस्त हुई है ये तो कुदरती अवामिल के तहत हुई है, कल तुम्हारी जीत हुई थी, आज तुम्हारी शिकस्त हुई, कल फिर तुम्हारी जीत हो जाएगी, इसलिए तुम आज कुछ गमखुर्दा हो, कुछ आज तुम्हारी शिकस्त हुई है तो पहले तुमने किसी को शिकस्त दी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आगे हार जीत चलती है मौलाना साहब। लेकिन यहाँ जो नुकसान हुआ, हम देखते हैं कि जब ये पांसा पलटा तो इसमें हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत, हम देखते हैं कि हिंदा ने अपने एक ग़ुलाम था वहशी, जिसको कि कहा था कि मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी, तुम हज़रत हमज़ा को कत्ल कर देना, क्योंकि वो उनके कत्ल के इरादे से ही हम वहशी को लेकर आई थी। और वहशी नेज़ा फेंकने में, छोटा नेज़ा जो होता है
اس کو پھینکنے میں بہت ماہر تھا، تو حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کا کافی نقصان ہوتا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول پاک نہتھے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے مشرکین ان کی طرف بڑھتے ہیں اور مسلمان پروانہ وار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاروں طرف گھیر لیتے ہیں. رسول پاک کے 2 دندان بھی شہید ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایک سخت یہ وقت تھا، کڑا وقت تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمانوں نے اپنے حوصلے کو مضبوط کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مشابہت رکھتے تھے وہ شہید ہو گئے، تو نعوذ باللہ کافروں کو یہ گمان ہوا کہ محمد شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. تو انہوں نے بڑے زور سے نعرہ لگایا، ادھر سے مسلمانوں نے جواب دینا چاہا لیکن رسول پاک نے روک دیا. حضرت ابوبکر تو خاموش رہے لیکن حضرت عمر خاموش نہیں رہ سکے، انہوں نے کہا نہیں محمد زندہ ہے الحمدللہ. تو پھر انہیں معلوم ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو جانی نقصان بدر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی، اسی لیے رسول اکرم اسی لیے آپ دیکھیں کہ احد کی جو جنگ تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک عبرت نامہ تھا. مسلمانوں کو اصل میں جو بدر کی جنگ ہوئی تو اس میں مسلمانوں کے کافی حوصلہ ملا اور ذہن کچھ ایسا بن گیا کہ گویا ہم تو فاتح ہیں اور آگے ہی بڑھنے والے ہیں. تو ایک طرح سے احد کی جنگ ایسی تھی جو ان کے اس بنائے ذہن کو توڑنے والی تھی کہ اگر تم نے تیاری نہیں کی، خدا پہ وہ بھروسہ نہیں کیا تو تمہاری شکست بھی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ احد کی جنگ ان کے لیے ایک بڑا سبق تھی اور یہ قدرت کی طرف سے انتظام تھا کہ ابھی ان کے اس مزاج کو جو بدر کی جنگ کے بعد ذرا سا زیادہ پھولا ہوا ہے اور زیادہ اس میں وہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو احد کی جنگ کا جو ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے وہ یہ دیکھیں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان ساری اور جان فشانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ لوگوں کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے بالکل دیوار بن گئے، سارے تیر اپنے اس پہ کھائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور بچایا. یہ ایک غیر معمولی مثال تھی اس جانثاری کی جس کے عام صحابہ کرام میں جس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. بالکل صاحب، اور یہ مثالیں ایسی بے شمار ہیں اور یہی وہ جافشانی اور جابازی کا جذبہ ہے جس کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو ایسے ہی صحابہ کے لیے جنت بھی واجب ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعام و اکرام کا اور برکتوں کا وعدہ کیا ہے. تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا چونکہ آج اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے. لہٰذا آئیے مولانا صاحب کا مل کر شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ اور گفتگو کے ساتھ، کچھ اور واقعات کے ساتھ.